الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ادعونی استجب لکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہزار بار بشم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی دعائیں پروگرام میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈز میں بھی ہم نے بہت اہم دعاؤں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی، اور جیسے ہی وقت کا تعین کیا گیا تبدیلی کے ساتھ آپ کے جو بے انتہا کالز اور آپ کا جو رسپانس ہے اس سے کافی مسرت ہوئی، اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا زیادہ آپ کو ذوق ہے پروگرام دیکھنے کا. الحمدللہ انشاءاللہ آپ کے جو کالز رہیں گے، آپ کے جو سوالات رہیں گے، اس کے پورے جوابات دیے جائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ پروفیسر مولانا محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ. محترم پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. ناظرین، آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہم امتحانات میں کامیابی اور مقدمات میں کامیابی پر. کیا دعائیں پڑھی جائیں، اس کے لیے اہم کیا دعائیں ہیں امتحانات میں کامیابی کے لیے اور مقدمات میں کامیابی کے لیے، اس پر آپ سوالات کر سکتے ہیں. کالرز کا سلسلہ اس وقت شروع ہو چکا ہے. سب سے پہلے آج کے پہلے کالر کو ہم شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں اس وقت کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. آئیے ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. پروفیسر صاحب، امتحانات کا دور ہے، اور ایسا دور ہے کہ بس صرف بچوں کا امتحان نہیں ہوتا، ایسے دور میں ماں باپ کا بھی امتحان ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس سلسلے میں کہ کس طرح تیاری کی جائے، کیا اہم دعائیں ہیں اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام، یہ سورہ انفال کی آیت شریفہ ہے. یہ دعا کسی امتحان کے لیے آپ جا رہے ہیں یا کسی مہم پر آپ جو ہے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے جانے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مہم میں، وہ امتحان میں کامیابی ملے گی. اور مقدمات کی جہاں تک بات ہے، اگر آپ حق پہ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا، یہ آیت شریفہ کا ورد روزانہ 133 مرتبہ 133 ٹائم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور مقدمے میں کامیابی ہوں گی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. مگر ناظرین کرام، ایک اہم بات کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں، جس میں ایک آیت شریفہ ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ذرا غور کر لیجئے اس کے معنوں پہ. پہلے مدد کی، پہلے نصرت کی، استعانت کی بات نہیں کی گئی. پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اس کے بعد مجھ سے مانگو. بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر متخن فرماتے ہیں کہ نعبدو اصل میں وسیلہ ہے، نستعین منزل ہے. جب تک کہ وسیلہ اختیار نہ کیا گیا منزل تک نہیں پہنچتے. تو عبادت کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی بندے کی مدد کرتے ہیں فوری جو اس کی عبادت میں. اور عبادت الگ ہے، عبودیت الگ ہے. عبادت 5 وقت ظہر فجر یہ عبادت ہے. عبودیت 24 گھنٹے اللہ کی جو ہے فرما برداری میں لگے رہنا، یہ عبودیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی بہت جلد دعا قبول کرتے ہیں. تو پہلے نعبدو ہے، پھر نستعین ہے. اور نعبدو اللہ کا حظ ہے اور نستعین بندے کا حق ہے. تو اسی لیے اللہ کے حق کو پہلے رکھا گیا، بندے کے حق کو بعد میں رکھا گیا. اسی لیے نعبدو و نستعین میں یہ بات ضرور ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی دعائیں کر رہے ہیں تو لحاظ اس کا رکھنا چاہیے کہ پہلے ہم اللہ کی جناب میں ہم سر جھکا کے رکھیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی فرمانبرداری کریں. جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو لوگ اطاعت گزار ہوتے ہیں، تو وہ فرمانبردار بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. یقیناً وعدہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم دعا مانگو میں ضرور دعا قبول کرتا ہوں. اور رحمان وہ ہے جو مانگنے پر دے، رحیم وہ ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہو.
تو یہ ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا. تو ہم کو چاہیے کہ صرف دعاؤں پہ اکتفا نہ کرنا. ناظرین کرام اکثر آپ پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا دعا پڑھنا, اس کے لیے دعا کرنا ہے, مقدمہ ہے یہ دعا پڑھنا. تو آپ اگر خالی دعا پہ اکتفا کریں گے تو چلیں گا نہیں معاملہ. یہ دعائیں جب کارگر ہوں گی جب آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے, حلال حرام سے بچتے رہیں گے, تو پھر انشاءاللہ یہ دعا کارگر ہوگی اور اس کے اثرات بھی آپ دیکھیں گے. تو ہماری گزارش ہے کہ ہم جو بھی دعائیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں بتاتے ہیں اس کا ورد کرنے سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے عبادت کے زمرے میں شامل کر لیجئے. جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کیجیے, نافرمانی سے بچیے, تو پھر انشاءاللہ آپ کی دعائیں بہت جلد اثر دکھائیں گی. جی تو پروفیسر صاحب کچھ کالرس ہم کو شامل کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے؟ الحمدللہ. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں بنگلور سے لیاقت علی خان بات کر رہا ہوں. جی بھائی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہمارا سوال ہے ظہر کی نماز جمعہ کے دن 2 رکعت ہوتی ہے, 2 رکعت بیان سننے پر کٹ ہو جاتے ہیں. اگر بیان نہیں سنتے تو 4 رکعت پڑھنا پڑے گا کیا؟ یہ سوال ہے میرا. ٹھیک, بہت شکریہ کال کرنے کا. آئیے ناظرین ایک اور کالر ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں پٹیالہ سے شہناز بول رہی ہوں. جی بہن بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو نا میرے ہسبینڈ جو ہے شوہر, جی میرے جو شوہر ہیں وہ تھوڑا بہت, ان کا بی پی بہت بڑا رہتا ہے. جی 24 گھنٹے غصے میں رہتے ہیں وہ, اور میرے ساتھ بھی تھوڑا ان کی گفتگو ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ بتا دیں. ٹھیک ہے ہم بتائیں گے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آئیے ناظرین ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں بودن سے شفیع بات کر رہا تھا. میرا نام عبدل شفیع ہے. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اچھا ہے صاحب. جی شفیع بھائی. میں ذرا کاروبار کے سلسلے میں بہت ذرا پریشان ہوں. ٹھیک جی میں ریئل اسٹیٹ کرتا ہوں صاحب. کچھ ہو رہا نہیں, آگے کچھ آگے بڑھ رہا نہیں صاحب. کوئی جگہ پیسے اچھے آلے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی بتائیں گے آپ کو اس سلسلے میں دعا. آئیے ناظرین ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام عبد المجید. جی مجید بھائی بتائیے کیا بول رہا ہوں. جی بھائی. کیا ہمارے ایک بھائی ہیں سنجے بھائی. ہلو. جی جی. ان آج کے غلیظ عمل سب کرتے رہتے, تکلیف دیتے رہتے ہیں ہم لوگ کو. اس سے راحت پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جی ٹھیک ہے ہم بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کا. آئیے ناظرین ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں نوڑا سے بات کر رہا ہوں. جی نواز بھائی کیا سوال ہے؟ کال یہ میرا معلوم کرنا تھا. جی سوال یہ ہے جناب کہ گھر میں اصل میں آئے دن کوئی نہ کوئی معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں کچھ کرا دیا ہے, جی گندے علم ہیں, خون کی چھینٹیں آتی ہیں. جی تو یہ معلومات کرنا ہے کہ اس کے لیے کلام پاک کی کیا صورتیں پڑی جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ جناب میں جموں کشمیر سے غلام قادر. جی قادر بھائی بتائیے کیا سوال ہے؟ سوال ہے جناب اگر نماز میں کوئی زیادہ صورتیں نہ آتی ہوں تو کون سی صورت میں نماز ہو سکتی ہے؟ جی جی قادر بھائی. جی سر. جی بتائیے سوال. ہلو. آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں. پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے ایسی صورتحال میں مقدمات ہیں, امتحانات ہیں. اس وقت
جو حالات پیش نظر ہیں، بہت سے بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں، اور کوشش والدین کرتے ہیں، ان کے پیچھے محنت کرتے ہیں. ہاں، جو بچے اس وقت امتحان لکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ انفال کی آیت پڑھنا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. یہ جو امتحانات جب چل رہے ہیں ان کے لیے، جو امتحانات دے چکے ان کے لیے 121 مرتبہ روزانہ رزلٹ آنے تک یا حسیب یا حسیب یا حسیب پڑھے. یہ ہے امتحانات کے لیے. اور بچوں کے لیے دعا کرے ماں باپ بھی، کیونکہ اور سنیے، کوئی بچہ امتحان لکھا ہی نہیں، پرچہ کوئی لکھا ہی نہیں اور دعائیں پڑھ رہا ہے، تو یہ اسباب کی دنیا میں ہیں. حضرت مریم السلام کا جب وقت آیا یہ ولادت کا، حضرت عیسیٰ کا، تو اللہ فرمایا دیکھو تمہارے لیے ہم کھجور کا درخت لگا دیے، نیچے سے چشمہ بہا دیے، مگر آپ کا کام ہے کہ اس کو ہلانا. حزی الیکا تساقط علیک رطبا جنیا، یہ نہیں بتا کہ تمہارے پاس کھجور گر جائیں گے، کیونکہ اسباب کی دنیا میں ہے. تو مریم السلام کو فرمایا کہ میں جھاڑ لگاؤں، اب ہلانا تمہارا کام ہے، کھجور گرنا ان کا کام ہے. تو مطلب اسباب کی دنیا میں ہے تو اسباب اختیار کریں، محنت کر کے اللہ کا فضل ڈھونڈے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھتے پرچہ نہیں لکھ کے آئے اور یہ دعا سے کامیاب ہو جائیں گے، دھوکہ ہے یہ. تو اسی لیے محنت کرنا اور نتائج کو چھوڑ دینا اللہ کے فضل پہ. تو ہم بتا رہے تھے کہ جو بچے امتحان لکھ چکے ہیں ان کو چاہیے کہ مختصر وظیفہ یا حسیب یا حسیب پڑھیں، تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوں گی. اور اگر کسی کا مقدمہ اگر زیر دوران ہے، سماعت ہے اور کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ پڑھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور اگر بہت سخت مقدمہ ہے اور طویل مقدمہ چل رہا تو 1,00,000 یا 1,25,000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد رکھیے، ایک ہی نشست میں پڑھیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ نتیجہ، کبھی آپ ناکام نہیں ہیں انشاءاللہ اس نتیجے. سوالات جی ضرور. لیکن جمعے کی نماز کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اس دیکھیے پر یہ سوال ہے. جمعے کی ظہر کے 4 رکعت ہے. جمعے کا آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ ایک بیان ہے یا خطبہ ہے؟ انہیں جو بول رہے ہیں بیان، اگر نہیں سننے والے کو کیا چاہیے، بیان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ممبر کے نیچے جو جمعہ کے خطبے سے پہلے بیان ہوتا ہے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہمارے علماء چونکہ ہم عربی نہیں جانتے تو عربی کا خلاصہ جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے یا آج کل کے حالات پہ بیان کرتے ہیں. بیان سننے نہ سننے کا تعلق نہیں ہے. البتہ آپ جب خطبہ شروع ہو جائے تو وہ جو خطبہ ہے وہ خطبہ 2 رکعت نماز کے قائم مقام. علماء لکھے ہیں کہ ظہر کے 4 رکعت ہے اور جمعے کی 2 رکعت اس واسطے ہے کہ 2 رکعت کی بجائے وہ خطبہ ہے. تو خطبہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے چھوٹ بھی گیا تو آپ کو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے اور 4 رکعت 2 رکعت کی قضا کرنا یا پھر لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ جمعے کی 2 رکعت پڑھنا، مگر خطبہ بھی سننا ضروری ہے. خطبہ سننا ضروری ہے. اگر خطبے کے دوران اگر آ گئے ہیں تو نہ نماز پڑھنا نہ کوئی ذکر کرنا، خاموش بیٹھ جانا، 2 رکعت نماز جمعے کی پڑھنا، اس کے بعد پھر آپ جو ہے دیگر سنتیں ادا کرنا. یہ طریقہ ہے اس کا. بہن نے سوال کیا ہے ثنا صاحبہ نے، شوہر کو بہت غصہ آتا ہے بات بات پر، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. جی اصل میں یہ جو ہے زوجین کے تعلق سے ہم نے بہت پیارا وظیفہ بتایا. آپ کو اس پر عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ یا ودود پڑھتے رہیں، یا ودود پڑھ کے آپ شکر میں یا اس میں دودھ میں ملا کے دے دیجئے. تو یہ ودود کے معنی کیا ہے؟ اللہ بہت محبت کرنے والا ہے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک ہے، اس کے واسطے سے آپ جب وظیفہ کو بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے شوہر میں اور آپ کے درمیان میں تعلقات بحال ہو جائیں گے، محبت بھی ہوگی. اور پھر کبھی جب یہ ذرا مشکل ہے ذرا کہ جب آپ کو شوہر سے جب آمنا سامنا ہے تو پڑھنا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. مگر یہ چونکہ آیت بڑی ہے، اگر اتنا بھی نہیں کر سکے تو یا ودود کافی ہے آپ کے لیے، یا ودود پڑھتے رہیے. تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کے درمیان جو بھی رنجشیں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، وہ انشاءاللہ محبت میں دلائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. آئیے ناظرین، وقت ہو چلا ایک وقفے کا، انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. روحانی دعائیں. میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، اس وقت کچھ کالرز ہیں، بریک کے بعد دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
مولانا صاحب سے بات ہو سکے؟ جی بہن کون بات کریں گے؟ جی سری نگر سے سمیرہ بول رہی ہوں. جی ہمارا صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے بہن؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے، جی نہ ہی نیند آتی ہے. جی تو جب صبح فجر کی نماز ہوتی ہے اسی وقت سے نیند آتی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، ابھی بتائیں گے آپ کو. آئیے ناظرین ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں بہن؟ میں ناسک سے میری نسا بات کر رہی ہوں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہاں مفتی صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. ہاں تو مفتی صاحب میں نے نومبر میں فون کیا تھا تو شور کے کیا بولتے رہے یہ دینے کے لیے، مطلب منہ مانگی رقم معاوضہ دینے کے لیے، تو انہوں نے بتایا تھا انہو علی رجی لقادر. تو میں جب سے پڑھ رہی ہوں ابھی 122 دن ہو گئے جی تو اب تک مطلب منہ مانگا معاوضہ کچھ بھی ملا نہیں ہے. تو جلدی سے مطلب ملنے کے لیے، اور مطلب میں سویرے فجر میں پڑھتی ہوں، سویرے روز سویرے فجر میں وہ وظیفہ پڑھتی ہوں نا فجر کی نماز کے بعد. تو میری مشکل اور پریشانی محتاجی تنگ دستی بہت جلدی دور ہو جائے. جی تو اس کے لیے میرے لیے دعا بھی کیجیے. ٹھیک ہے اور بہن. ہاں اور بھائی کا بچہ ہے تو اس کی ہر بیماری دور ہو جائے. بیچ میں وہ بیمار تھا تو اس کی ہر بیماری دور ہو جائے، ہر بلا دور ہو جائے، اس کے لیے بھی دعا کرو. ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آئیے ناظرین ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں مجاہد خان واپس سے بول رہا ہوں. جی خان صاحب کیا سوال ہے؟ جی ہاں وعلیکم السلام. جی بھائی سوال بتائیں. بتاؤ میری بیوی کو ہے نا کینسر ہے. جی اللہ. جی ہاں تو اس کو آپریشن کیا ہے، تو جی تو اس کو آپریشن کیا تو اس کو مطلب وجون ٹوٹ جاتا ہے بار بار. اچھا. ہاں تو نماز پڑھنے کے لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جی جی ٹھیک ہے ہم بتائیں گے. آئیے ناظرین ایک اور کالر ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ آپ پونا سے، ہم محمد اسماعیل بات کر رہے ہیں. جی اسماعیل بھائی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہمارے بچی کی شادی صحیح ہو گئی 30 تاریخ کو. جی مبارک. ہاں 30 اپریل کو، لیکن انتظام کچھ بھی نہیں ہوا مولانا. بہت پریشان ہے گھر کے لوگ. ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں بتائیں گے آپ کو. بہت دعا شکریہ. کریے ہمارے لیے، اور آپ کے پروگرام سن کر ساری بستی میں ہم نے یہ کیا ہے، بتایا ہے ایسا ایسا. انشاءاللہ ضرور دعا کی جائے گی، دعا بھی بتائی جائے گی. بہت شکریہ بھائی. آئیے ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں کولکاتہ سے محمد رفیق بول رہا ہوں. جی رفیق بھائی کیا سوال ہے؟ میں بول رہا ہوں میرا سانس کی تکلیف ہے، اگر اس میں کوئی دعا ہے تو بتا دے، پہلا سوال. اور دوسری سوال ہے میری سالی کی شادی کا بات لگ گیا ہے، ذرا سے دعا کر دے مجھے سر. ٹھیک ہے بہت شکریہ. بول دیجیے. بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ حضرت میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں، شیخ احمد ہے. جی بھائی کیا سوال ہے؟ نیند نہیں آتی ہے رات کے ٹائم، نیند نہیں آتی ہے سر. ٹھیک سر. اچھا تو لیے دعا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی دعا کیا کرنا ہے؟ نیند نہیں بتائیں گے، ضرور بتائیں گے. نیند نہیں آتی. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، بتائیں گے آپ کو بھی دعا. آئیے ناظرین ایک کالر اور ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی میرا نام مہراج ہے، جمنا نگر سے. جی بہن کیا سوال ہے؟ جی میرے نا رشتے میں پرابلم آ رہی ہے بہت زیادہ، کہیں پہ بھی رشتے کی بات نہیں بنتی، اور ہمارے پاپا کا انتقال ہو گیا ہے. جی کہیں پہ بھی، اور بھائی ہیں وہ بے روزگار ہیں، ابھی ان کا کہیں کام نہیں بن رہا. پیپر دیتے رہتے ہیں سرکاری نوکری کے، کہیں ہو نہیں رہا ہے. بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. پروگرام دیکھتے رہیے. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہیلو. ہلو وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟
जाम नगर से आगे जाके। जी बताइए क्या सवाल है। मेरे घर वाले का है ना हाथ एक्सीडेंट हो गया था, तो ये है ना काम नहीं कर सकते, जी हाथ ठीक, नहीं बनता, जी जी तो कुछ दुआ बताओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आइए नाज़रीन एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी भाई कौन बात करें। औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, अदनान। अदनान भाई बताइए क्या सवाल है। जी असल में मैं जो है थोड़ा नौकरी को लेकर परेशान हूँ। जी भाई। और बिजनेस का स्टार्ट कर रहा हूँ स्टेशनरी का। जी तो उसी के लिए दुआ की थोड़ी दरख्वास्त है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन बात कर रहे हैं। मैं बेंगलुरु से लियाकत अली खान बात कर रहा हूँ। जी लियाकत भाई कैसे हैं आप। हाँ अल्लाह का फजल है, आपका प्रोग्राम देखकर बहुत खुशी हुई। जी भाई माशाल्लाह, अल्लाह आपके इस प्रोग्राम को और तरक्की अता करे। आमीन आमीन। जी क्या सवाल है। तो मेरा सवाल ये है कि मेरी बच्ची की शादी जुलाई 20 पर 8 तारीख को है। जी दुआ की दरख्वास्त है, कोई अभी तक तैयारी नहीं हो चुकी है। जी आसानी के लिए अल्लाह से दुआ कराए। ठीक ठीक, यही मेरा सवाल है। ठीक है बताएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आइए नाज़रीन एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बात करना है। जी भाई कौन बात कर रहे हैं। महबूद अहमद कौशाम्बी से। जी बताइए क्या सवाल है। मेरी बहन का रिश्ता नहीं आ रहा हजरत। जी महबूद अहमद जी जी भाई बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी बताएंगे, समझ गया मैं। आइए नाज़रीन एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं। मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी भाई सवाल बताएं। मुझे घर में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, हमें घर में सभी थोड़ा बीमार रहते हैं, तो थोड़ा दुआ करें। ठीक है बताएंगे। बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने का। काफ़ी बड़ी तादाद में सवालात हैं प्रोफेसर साहब। शफी भाई का सवाल है, रियल एस्टेट का कारोबार है, इस सिलसिले में काफ़ी परेशानी दरपेश है इन्हें, कोई दुआ बताएं ना। इसे फार्मूला तो यही है बुनियादी कि भाई आप बावजूद रहिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, इसके साथ साथ आप इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए। 100 मरतबा पाबंदी से इस्तिग़फ़ार कीजिए। इस्तिग़फ़ार का मतलब अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़िए फजर की नमाज से पहले, और 200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, जो भी याद है। तो इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी दूर होंगी। दुनिया में फंसना, दुनिया करना दुनिया में फंसना नहीं है, तो इसीलिए दुनिया करना दीन के साथ, तो इंशाल्लाह फिर आपके मसाइल भी हल होंगे। क्या बात, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी तशरीह तलब जो है गुफ्तगू है, इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर, कुछ कॉलर्स को शामिल करेंगे उससे हल। नवाज भाई ने सवाल किया था, घर के ताल्लुक से बड़ी परेशानी होती है, घर में इल्म गलत कराया गया है, ये किसी ने बताया। जी तो इसके लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं। एक तो नंबर ये है कि अगर वाकई आपको यकीन है तो 41 मरतबा सूरह बकरा का ख़त्म कीजिए आप। 41 मतलब सूरह बकरा 2.5 पारों पर मुश्तमिल है, तो आप किसी हुफ़ाज़ की जमात को बुलाइए, एक 15-20 हुफ़ाज़ बैठेंगे तो 2-4 घंटे में पढ़ देंगे 41 टाइम। नहीं तो आप रोज़ाना 1 मरतबा सूरह बकरा मुकम्मल ख़त्म कीजिए आप एक तरह। तो 41 दिन तक पढ़िए, या तो 41 डेज पढ़िए, या एक ही दिन में 41 टाइम कर लीजिए, तो इंशाल्लाह घर के नहीं पूरे महल्ले के ऐसा ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। क्या बात, सुभान अल्लाह। हुमैरा साहिबा ने सवाल किया है, तबीयत ख़राब रहती है और अक्सर फजर के वक्त नींद आ जाती है। जी असल में फ़जर के वक्त तो नींद तो सभी को लगती है, उस वक्त उठना, देखिए नींद अगर खुदा न खास्ता नींद लग जाती है तो माफ़ है, जब भी नींद से चाहिए कि ख़ज़ा करना, क्योंकि अल-ख़ज़ा बी मंज़िलतिल अदा, ख़ज़ा भी जो है अदा के बराबर होती, मगर बशर्ते के शरई उज़्र की वजह से आप नींद हुशार नहीं हो सकती आपको। नहीं खसदन आपको फ़जर नहीं पढ़ने की नीयत से आप प्रोलॉन्ग करें तो वो माफ़ी नहीं है, मगर आपको अगर नींद लग जाती है, फ़जर ख़ज़ा हो जाती है, तो जब भी नींद हुई है फ़जर की नमाज़ पढ़ लेना, ख़ज़ा की तरफ से छोड़ना नहीं। मगर तो अब रही बात नींद आने के लिए, हमारे पास उलमा ने फरमाया है कि एक मरतबा जो है
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد علیہ وسلم 7 مرتبہ پڑھتے رہیے. اور پھر ہمارے روحانی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ہے کہ سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھ کے اگر آپ جو ہے تکیے پہ پھونک دیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ بھی مجرب طریقہ ہے, اس کی عمل کیجیے انشاءاللہ. جی مہر صاحبہ نے سوال کیا, شوہر جو معاوضہ دینا ہے وہ نہیں دے پا رہے ہیں, آپ نے جو دعا بتائی تھی وہ دعا پڑھی جا رہی ہے. اچھا پڑھ رہے ہیں, جی پڑھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے آپ اپنے وظیفے کو جاری رکھیے اور آپ یہ سورہ فاتحہ کو آپ پڑھیے سنت اور فرض کے درمیان. فجر کی نماز سنت پڑھ لیجیے, اس کے بعد 41 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ پڑھیے. آپ کو فوری انشاءاللہ اس میں اثر دیکھیں گے. اور فرض کی فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا 41 ڈیز جب تک کہ یہ کام نہیں ہوا آپ پڑھتے رہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے وہ جو مطلوب ہے جو مطالبات پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی خان صاحب نے سوال کیا ہے, بیٹی کو کینسر ہے اور اس کے بعد آپریشن بھی کروایا گیا ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ, لیکن نماز پڑھنے میں کچھ تکلیف ہوتی. دیکھیے جیسا بھی ہو, بیٹھ کے لیٹ کے اشارے سے مریض کے لیے سہولت ہے. شریعت میں کوئی سختی نہیں ہے. الدین یسر, دین آسان ہے. اور آپ کی بچی کو بیٹھ کے پڑھتے, کھڑے کے پڑھ سکتے کھڑے, نہیں بیٹھ کے پڑھنا ہے بیٹھ کے پڑھ سکتے. ایون اگر لیٹ کے بھی پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں, مگر نماز تو جو بحر سے ادا کرنا ہے, مریض کو بھی پڑھنا ہے, مسافر کو بھی پڑھنا ہے, مقیم کو بھی پڑھنا ہے, سب کو پڑھنا ہے. تو اس میں کوئی جیسے سہولت ہے. آپ اگر نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ کے ہی پڑھ سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں. جی اسماعیل بھائی نے سوال کیا ہے, بچی کی شادی کا جو ہے معاملہ درپیش ہے. ایسے 2 سوال اور بھی سوال ہیں, 2 سوال تو ہم 2 کا ایک سوال دے دیں گے. دیکھیے اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھتے رہیے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد, کم سے کم فجر اور مغرب میں. اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ آپ کے اپنے فضل سے یہاں تک تو معاملہ ہوگا کہ رشتہ طے ہوگا, باقی عمر بھی جیسا آپ کے کرم سے یہ طے ہوا, آگے بھی کرم والا معاملہ فرما دیجیے. جیسے شروعات اچھی ہے اسی طرح اس کو اختتام بھی اس کا مبارک مسجد فرما دیجیے. تو انشاءاللہ اس کی دعا سے 7 مرتبہ پڑھیے صبح شام, فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پڑھیے. تو انشاءاللہ آپ کے دونوں سوالات کے اور بھی سوال آیا کہ شادی کا مطلب طے ہو گیا ہے رشتہ اور جولائی میں شادی ہونے والی, تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ دعا پڑھی. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. انشاءاللہ تمام انتظامات ہو جائیں گے اور خیر و خوبی سے کام مکمل ہو جائیں گا. رفیق بھائی ہیں, سانس کی تکلیف کے سلسلے میں وہ چاہتے ہیں کچھ دعا بتائیں, اور بچی کی شادی کا معاملہ بھی. شادی کے معاملے میں شادی کے معاملہ اگر رشتے نہیں آ رہے ہیں تو روزانہ بچی کو بھی چاہیے اور والدین کو بھی چاہیے کہ 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی جو ہے تلاوت کرتے رہیں. بہت بڑی برکت کی آیت سے صورت ہے اور کئی رشتے اس میں طے ہوئے ہیں. آپ خود سنتے ہیں کہ ہمارے ETV سے ہمارے یہ نیوز 18 سے فیڈ بیک آیا تھا ہمارے کو کہ آپ کے اس پڑھنے سے ہمارے کو جو ہے فائدہ ہوا. تو آپ بھی پڑھیے سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیے رشتہ طے ہونے تک, بلکہ شادی ہونے تک. اور رہی بات سانس کی تکلیف میں, آپ جو ہے پڑھیے کہ اللہم عافینی فی بدنی, اللہم عافینی فی سمعی, اللہم عافینی فی بصری, لا الہ الا انت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھتے تھے, آپ بھی پڑھیے. تو انشاءاللہ پابندی سے پڑھنے سے افاقہ ہوگا. اور خاص طور پر نفل نماز کے آخر سجدے میں پڑھنا 3 تا 5 مرتبہ کم سے کم. جی پروفیسر صاحب, بھائی نے سوال کیا تھا, رات میں نیند نہیں آتی, اکثر ایسا ہوتا ہے جی, اور سو نہیں پاتے, پوری رات گزر جاتی. میں ابھی عرض کیا نا آپ سے کہ جو ہے درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائیے. اور خاص طور پر 2-3 چیزیں اور عمل کر لیجئے. آیت الکرسی, آمن الرسول اور فلق اور ناس کا سورہ یہ بھی پڑھ لیجئے, پڑھ کے پھونک لیجئے. اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے 3 تا 5 مرتبہ. تو انشاءاللہ جی اس سے فائدہ ہوگا. جی میرا صاحب نے سوال کیا تھا, رشتے میں جو ہے بچوں کے رکاوٹ آ رہی ہے. جی اس کے لیے بھی سورہ اخلاص پڑھیے. جی بھائی نے سوال کیا ہے, حادثے کا معاملہ درپیش تھا, ایک حادثہ ہو گیا تھا, جی ہاتھ میں درد ہے تو کام نہیں کر پا رہے ہیں. جی تو وہی پڑھیے اللہم عافینی فی بدنی, اللہم عافینی فی سمعی, اللہم عافینی فی بصری, لا الہ الا انت پڑھیے نفل نمازوں میں سجدے آخر میں.
جی عدنان بھائی نے سوال کیا ہے کاروبار جو ہے شروع کرتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی، کچھ دعا بتائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اسباب کی دنیا میں ہے، اسباب اختیار کیجئے، البرکت فی الحرکتی، برکت حرکت میں ہے۔ رزق کا معاملہ ہے کہ بچہ ابھی پیٹ میں تھا، اللہ تعالیٰ 4 چیزیں لکھ دیا انہیں۔ یہ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ زمین پہ کوئی چلنے والا جانور یا انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ذمہ نہ لے لیا ہو۔ تو رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے اور آپ کا رزق لکھا جا چکا ہے، بس آپ کو اس تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے محنت کیجئے اور کاروبار شروع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تو اس کے لیے یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھتی ہے، اور دوسرے یا مغنی یا مغنی یا مغنی، یہ دونوں کا وظیفہ آپ 121 مرتبہ پڑھیے تو انشاءاللہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استغفار اور درود شریف کی پابندی سے آپ اس کی ورد رکھیے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے کاروبار بھی چلیں گے، ترقی بھی ہوں گی اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ جی محمود احمد صاحب سوال کر رہے ہیں، بہن کی شادی کا مسئلہ درپیش۔ جی ابھی بتایا نا کہ شادی کے مسئلے کے لیے 50 مرتبہ خل پڑھ کے دیکھیے، بہت ہی مجرب ہے۔ اس کی اور بھی دعائیں ہیں، سورہ یاسین کی 35ویں آیت ہیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، یہ آیت بھی 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کی نمبر آیت 35 ہے، سورہ 50 پڑھیے یا پھر یہ آیت کو 7 مرتبہ پڑھیے فجر اور مغرب کے بعد۔ سری نگر سے بھائی نے سوال کیا تھا، گھر میں جو ہے اکثر جو رشتہ دار ہیں سب بیمار رہتے ہیں۔ جی تو اس کے لیے آپ جو ہے بیماری کے لیے آپ یا تو جو ہے کلیکٹیولی کچھ وظیفہ اختیار کیجئے کہ اثر تا مغرب میں استغفار اور درود شریف مل کے بیٹھیے، اور انڈیویجولی یا شافی یا لطیف یا سلام پڑھتی رہیے 141 مرتبہ، یا شافی یا لطیف یا سلام۔ جی آئیے ناظرین کچھ مزید کالرز ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام طاہر وانی ہے، جی میں سری نگر سے بول رہا ہوں۔ جی طاہر بھائی بتائیے کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ سر پڑھائی تو ہم کر رہے ہیں سر، ایگزامز بھی دے رہے ہیں، لیکن سر بہت سارے ایگزامز کوالیفائی نہیں ہو رہے سر۔ جی اور نوکری کی بھی سر تھوڑی دقت ہے سر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک بتائیں گے آپ کو طاہر بھائی، دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ تعالیٰ بھی سوال کا جواب دیا جائے گا۔ آئیے ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں گوا سے بول رہی ہوں، شبانہ بانو۔ جی بہن بتائیے کیا سوال ہے؟ جی دراصل مولانا صاحب میرے لیے دعا کریے گا کہ میرے جو ہے بال جو ہے نا بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، جس کی وجہ سے میری شادی میں مطلب رشتے میں اڑچن آ رہی ہے، تو اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرائے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ جی بہن، جی بہن بہت شکریہ کال کرنے کا۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ناندیڑ سے بات کر رہے ہیں، نبیل بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ مسلسل گھٹنوں کے اندر درد رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ جی بتائیں گے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک چھوٹا سا لڑکا۔ جی بھائی ہلو، ٹھیک ہے اگلے کالر کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ ہم اورنگ آباد سے محمد ابراہیم بول رہے ہیں۔ جی ابراہیم بھائی کیا سوال ہے؟ یہ ہماری لڑکی ہے سائمہ کوثر، تو ان کی بہت طبیعت خراب رہتی ہے، ڈاکٹر گرمی کا بتاتے ہیں، وہ نماز بھی 5 وقت کی پڑھتی ہے لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور ان کے چھاتی میں بھی پرابلم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چھاتی میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اور بچے ایک دم 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، درس میں جاتی ہے، سب کچھ مطلب دعائیں وغیرہ سب کر لی، اثر نہیں ہو رہا، اگر سب دعائیں بتا دیں تو۔ ٹھیک ہے، سائمہ کوثر نام ہے لڑکی کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ آئیے اگلے کالر کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ ہاں ہلو۔ جی جی بتائیے، سوال بتائیں۔ جی میں مجاہد خان بول رہا ہوں سر۔ جی مجاہد بھائی کیا سوال ہے؟ ہاں میں جو پہلا سوال کیا تھا نا، میری بیوی کو کینسر تھا جی، اس کو کیا ہے وہ جو بار بار مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا، ہوا بیگ لگی ہے، سائڈ میں بیگ لگی ہے بیلٹ۔ جی ٹھیک، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنے کا؟ جی
ٹھیک جی اور دوسرا سوال ایک ہے کہ میرا پاس جیور تھا سب گروے رکھ دیا ہوں جی جی ہاں تو گروے رکھ دیا تو اس کا زکات نکالنا پڑے گی. ٹھیک ہے اچھا بتائیں گے جی ہاں بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آئیے ناظرین ایک کالر اور ہیں دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کریں؟ جی وعلیکم السلام. ہیلو. ہاں عبد المجید بول رہا ہوں. بھائی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے, آپ ٹی وی کا والیوم بہت بڑھا چکے ہیں. معافی چاہتا ہوں میں. اگلے کالر کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مولانا صاحب جی سے بات کرنے تھے. جی بہن بتائیے کیا سوال ہے؟ جی میرے جی یمنا نگر سے بول رہی ہوں. جی جی میرا نام کوشر آ رہا ہے. جی جی میرے شوہر بھی نہیں ہے اور میری 2 بیٹیاں جوان ہیں, ایک بیٹا جوان ہے. جی گھر میں کوئی کاروبار نہیں ہے, لڑکے کا کوئی کام نہیں لگ رہا. جی ہم بہت پریشان ہیں. میرے بھائی لڑکے نے ریلوے کے پیپر بھی بہت دیے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. جی 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 دعا بتانا کوئی. اور میری لڑکیوں کے رشتوں میں بہت زیادہ رکاوٹ ہے, کہیں بات بنتی نہیں. گھر پہ ہاں کر دیں گے, گھر جا کے نہ کر دیں گے. جی گھر میں خیر و برکت کچھ نہیں ہے. جی بہن. اور ہم قرآن شریف بھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک. اور بہت پریشان ہے. جی جی بتائیں گے آپ. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کریں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں الہ آباد سے بول رہا ہوں. جی بھائی. ہم کو سوال یہ کرنا ہے کہ قرآن شریف کا مطالعہ ہم اردو میں کر سکتے ہیں کہ عربی میں کرنا ضروری ہے؟ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری آنکھ سے دکھتا نہیں جی اور ہم جمعے کی نماز مسجد نہیں جا پاتے. ہمارے ساتھ کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. اچھا اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمارے یہاں کی روشنی چلی گئی ہے, دکھتا ایک دم نہیں ہے. جمعے کی نماز ہم مسجد نہیں ادا کر پاتے, گھر ہی پڑھتے. ہمارے 2 سوال ہے یہ. ٹھیک ہے ہم بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کون بات کریں؟ ہاں جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سر درد ایک 5-6 سال سے ہمیشہ رہتا میرا. جی ہلو. اس لیے مولانا سے درخواست ہے کہ اس سے کچھ وصیفہ بتائیں. ٹھیک ہے بھائی, اپنا نام بتائیں. شیخ بابجان احمد ہے, بنگلور سے. جی جی. اور دوسرا ایک سوال ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسے معراج کو گئے تھے, جی معراج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے, جو تحفہ لے کے 5 وقت نماز کا, یہ 5 وقت نماز کا جو تحفہ لائے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, جی اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے. کس پیغمبروں پہ سے تحفہ آتا ہوا تھا وہ بتائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ بہت وسلم. شکریہ بہت شکریہ آپ کا. آئیے ناظرین گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ساحر بھائی نے سوال کیا تھا, نوجوان کامیابی جو ہے ایگزامس جو ہیں اس میں نہیں ملتی, کمپٹیٹیو ایگزامس دیتے ہیں یہ, اس میں خاطر کامیابی نہیں ہو رہی ہے اور نوکری کا بھی مسئلہ درپیش. دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کی محنتوں میں ضائع نہیں فرماتے, اور اللہ تعالیٰ اس کے جو بھی محنت ہوتی ہے اس کا صلہ ضرور دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم کوشش کرنا اور اللہ کا فضل جو ہے ڈھونڈنا اور اس کے فضل کی بھیک مانگتے رہنا. تو اسی لیے آپ جو ہے امتحانات دیجئے, مایوس مت ہوئیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امتحان آپ دے چکے ہیں تو یا حسیب یا حسیب پڑھتے رہیے. اور اگر کوئی آپ کو آگے کا امتحان لکھنا ہے, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, یہ 2 دعائیں پڑھتے رہیے. اور اگر آپ کو کمپیوٹر ایگزام میں کچھ یاد نہیں رہ رہا تو ربی زدنی علما کے ساتھ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہ بھی پڑھتے رہیے. ان 3-4 چیزوں کو اگر آپ بشرطے کہ پھر ہم وہی کریں کہ یہ پیکیج کب کام دیتا ہے آپ کو, یہ پیکیج اسی وقت کام دیتا ہے جب آپ نمازوں کی پابندی کریں, باوضو رہیں اور اپنی محنت سے پڑھتے رہیں. جیسا کہ عام طلبہ پڑھتے ہیں کمپیوٹر ایگزام میں, آپ بھی اتنا وقت لگائیے اور اللہ پہ بھروسہ کیجیے, تو انشاءاللہ ضرور آپ کی محنت کارگر ہوگی انشاءاللہ. جی شبانہ صاحبہ نے سوال کیا تھا, بال چھوٹے ہونے سے رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے.
جی دیکھیے اس کے لیے آپ کے لیے اور بھی کوئی پرابلم ہو سکتے ہیں، تو ہم ایک جنرل دعا بتاتے ہیں، یا مزوج النفوس زوج نفوسنا. یہ یاد رکھیے، یا مزوج النفوس زوج نفوسنا. یہ جب بھی آپ کے رشتے کی بات آ رہی، یہ پڑھ لے کے آپ 3 تا مرتبہ 3 تا 5 مرتبہ پڑھ کے پھونک لیجئے چہرے پہ، یا مزوج النفوس زوج نفوسنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رشتہ طے ہوگا، اور آنے والے جو آپ کے جو بھی لوگ ہوں گے ان کے لیے. اور ایک دعا ہے آپ کے لیے، القیت علیک محبۃ منی بھی پڑھنا. یہ 2 دعائیں پڑھ کے بیٹھیے آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ رشتے میں اس کے طے ہونے میں مدد ملے گی انشاءاللہ. جی پروفیسر صاحب، بھائی نے سوال کیا گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے، تکلیف ہے، اس کے لیے کوئی دعا؟ تو اس کے لیے بتایا نا ہم کہ اللہم عافنی فی بدنی پڑھتے رہیے. اس کے علاوہ بالحق انزلناہ وبالحق نزل، یہ آیت شریفہ دردوں کے لیے بہت ہی مجرب ہے. بالحق انزلناہ وبالحق نزل 7 مرتبہ پڑھیے صبح شام، بالحق انزلناہ وبالحق نزل. جی ابراہیم بھائی کا سوال ہے اگلا، لڑکی کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، جلن سا محسوس ہوتا ہے، سینے میں گھبراہٹ ہوتی ہے. جی عصر تا مغرب کے درمیان 100 مرتبہ آہستہ آہستہ اطمینان سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے. ٹھیک. مجاہد بھائی نے سوال کیا ہے، اکثر اہلیہ کے تعلق سے کینسر تھا، تو ابھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیے صاحب، مریض کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. اگر وضو ٹوٹتا ہے تو آپ اگر وضو میں اگر تکلیف ہو رہی ہے تو تیمم کر لیجئے. آپ مٹی بازو مٹی رکھیے، اس مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لیجئے، یا اگر کوئی دیوار ہے مٹی کی دیوار ہے تو اس پہ ہاتھ مار لیجئے، تو آپ کا تیمم ہوئے گا. کیونکہ مریض کے لیے رخصتیں ہیں، مریض کے لیے جو ہے اجازت ہے. اگر وضو ٹوٹنے دوبارہ کرنے میں آپ کو حرج ہے تو تیمم کر سکتے ہیں آپ. بہن نے سوال کیا، شوہر نہیں ہیں، بچیاں جو ہے شادی کے لائق ہیں، لڑکے کو نوکری نہیں مل رہی ہے، بہت سی پریشانیاں ہیں. جی ان کے لیے چھوٹی دعا ہے. ویسے آیت بڑی ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے، مگر آپ یاد اگر نہیں کر سکتے تو یہ پوچھے، اللہم اصلح لی فی ذریتی، اللہم اصلح لی فی ذریتی. شوہر کو بھی چاہیے پڑھنا اور بیوی کو چاہیے پڑھنا، تو اولاد کے لیے یہ دعا بہت کارگر ہوتی ہے. اللہم اصلح لی فی ذریتی. بھائی نے سوال کیا ہے کہ کلام مجید جو ہے ہم اردو میں اس کا جو ترجمہ ہے پڑھ لیں، اگر ترجمے سے کبھی بھی معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ ترجمے کے ساتھ کسی تفسیر کو آپ پڑھیے. بغیر تفسیر کے ترجمہ نہیں سمجھ میں آتا. خالی ترجمہ پڑھنے سے قرآن مجید کا مفہوم، شان نزول، اس کے معنی نہیں سمجھ میں آتے. اسی لیے ترجمہ کے ساتھ تفسیر پڑھیے. بہترین تفسیر جو اختلافات سے پاک ہے وہ ہے ضیاء القرآن ہے. آپ اس کو پڑھتے رہیے. اس میں بہت سارے جو ہے معلوماتی باتیں ہیں، ادبی تفسیر ہے اور نزاع سے پاک ہے. نابینا ہیں یہ، اور مسجد کو جانے میں تکلیف بھی ہے. دیکھیے جمعہ کے نابینا کے لیے کوئی حرج نہیں. اگر نہیں آ سکتے ظہر پڑھ لینا. اگر کوئی جا نہیں سکتے جمعہ کے لیے، عام نمازوں کی بھی بات کہی ہے. ہاں عام نمازوں کے لیے اگر فرض کیجیے جانے میں تکلف ہے یا بینائی ہے کا مسئلہ ہے تو آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں نماز. ٹھیک، بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کے تشریف لانے کا اور سوالات کے جوابات دینے کا. ناظرین الحمدللہ بہت زیادہ سوالات ہیں، الحمدللہ تقریباً مکمل سوالات کے جوابات ہو چکے ہیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ کے جو سوالات تھے اس کے مکمل جوابات ملے ہوں گے. انشاءاللہ العزیز آئندہ اگلے پروگرام میں اللہ نے چاہا تو ملاقات کریں گے. اپنے میزبان سید کاظم شرفی ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم. روحانی